بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات اور معجزات دے کر فرعون کی طاغوتیت کے خاتمے، بنی اسرائیل کی آزادی اور ایک انسانی معاشرہ کی تشکیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کو توجہ سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا، کیونکہ فرعون کی طاغوتی سے معاشرہ ظلمت کا شکار ہو چکا تھا، جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے تو وہ تمسخر اڑانے لگا اور طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی و بغاوت تکبر سے کام لیا۔ کبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا اور کبھی جادوگر اور جھوٹا کذاب کہا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا: یا رب العالمین، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں ادھار کے طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ناظرین، ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، فرعون کو اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور سوال پوچھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب دیا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔ ناظرین، انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔